هو والفرقان الآباء والقرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر شروع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 3۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے باہر نکال کھڑا کیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑھیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر ایسے رخ سے عذاب ان پر آیا جدھر سے ان کا خیال بھی نہیں تھا۔ اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی مومنوں کے ہاتھوں سے بھی اللہ برباد کروا رہے تھے۔ پس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والوں۔ اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا میں ہی وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے گا اللہ اس کو سزا دینے پر بہت سخت ہے۔ تم لوگوں نے کھجور کے درخت جو کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پہ کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل کر کے نکال دے۔ معاملہ یہ تھا، اس کے پیچھے سیرت کا ایک بہت مضبوط واقعہ ہے کہ رسول اللہ جب مکے سے مدینے مائیگریٹ کر کے آئے تو 3 قبیلے یہود کے موجود تھے۔ اور کیوں آ کے بیٹھے ہوئے تھے یہودی قبیلے مدینے میں؟ کیا تھا مدینے میں ایسا؟ ان کو پتا تھا کہ آخری آئے تھے رسول کی تلاش میں، کہ آخری رسول ان کی کتابوں میں تھا کہ وہ ایک کھجور والی زمین پر آئیں گے، تو کہتے ہیں نا ٹریسنگ کرتے ہوئے۔ بڑے بڑے اسکالرس تھے ان کے، بڑے بڑے راہب آ کے بیٹھے تھے مدینے میں۔ آئے، بیٹھے، انتظار کیا، لیکن جب دیکھا کہ آ تو گیا ہے رسول، دکھ بھی رہا ہے۔ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، اے نبی تم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بالکل بند آنکھ سے بھی ان کو پتہ یہ رسول ہے، لیکن مخالفت کی کہ ہماری کمیونٹی، ہماری نسل میں سے نہیں ہے، بنو اسحاق میں سے نہیں، ہم قبول نہیں کریں گے، بنو اسماعیل میں سے، ہم نے ان سے جیلسی کرنی، حسد کرنی۔ پھر کیا کیا، یہ یہودی ٹک کے نہیں بیٹھے، ہر کچھ وقت بعد کوئی نہ کوئی شرارت کر دیتے، وعدہ کرتے توڑ دیتے، پلان کرتے، پلاٹنگ مکر کر لیا کرتے۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، 3 قبیلوں میں تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ جب بدر کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو بہترین فتح ملی تو میں نے وہ قصہ پہلے بھی سنایا تھا۔ آپ میں سے جو لوگ فرسٹ ٹائم میرے ساتھ جڑے ہیں، بے شک آپ لوگ آفٹر رمضان سیرت النبی پڑھ لیجئے گا جو ریکارڈنگ میں موجود ہے نا، تو آپ کا کنیکشن اور اچھا بلٹ ہو جائے گا قرآن سے۔ ایک دفعہ ایک عورت جو ہے وہ مسلمان عورت تھی اور حجاب کی حالت میں ایک بازار آئی کسی کام سے، تو بازاروں کی جو دکانیں تھی نا ان کو ایک طرح سے مارکیٹ میں یہودی اترے ہوئے تھے، جیسے آج ہمارا بینک کا نظام یہودیوں کے ہاتھ میں۔ تو اس یہودی کے اندر بڑی خباثت تھی، وہ اس عورت سے اٹریکٹ ہو رہا تھا، اور اس نے چاہا کہ کسی طرح سے اس کا پردہ میرے سامنے کھلے۔ بہت دیر تک کوشش کرتا رہا لیکن نہیں ہوا، تو اس نے بدبختی یہ کی کہ اس عورت کا پیچھے جا کر نا اس کی چادر کا ایک کنارہ کسی کیل میں پھنسا دیا کہ جیسی بے خبری میں آگے بڑھے گی اس کا پردہ کھنچ جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جب اس عورت کا وہ حجاب کھل گیا تو اب وہ کتنی امبیرس ہوتی ہے عورت کا، تو ایک دوپٹہ نیچے بچی کا گر جائے تو ایک دم، اب یہود کے جو ساتھی تھے اس بڑے ہی کوئی خبیث نیچر کے ہنسنا شروع کیا، تالیاں ماری۔ ایک مسلمان تیزی سے کود کیا اور اتنی زبردست قسم کی لڑائی ہوئی کہ اس میں ایک شخص مارا بھی گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ اب یہ بازاروں میں اس حد تک گر گئے ہیں، تو مسلمانوں کو کہنے لگے کہ زیادہ اتراؤ نہیں، یہ مکے والے تھے جو جنگ لڑنا نہیں جانتے تھے اور تم جیت گئے بدر میں، کبھی تمہارا ہم سے تو سامنا ہو، ہم تم کو بتائیں کہ لڑائی کس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا روب ان کے سینوں پہ ڈالا، یہ دھڑا دھڑ چھوڑ کے بھاگے تھے مدینہ۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ، تینوں کے دلوں میں اللہ کے نبی کی ایسی روب ڈال دیا گیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا مجھے کچھ نعمتیں ایسی دی گئی ہیں بونس جو کسی رسول کو نہیں دیے گئے۔ کسی رسول کے پاس تیمم کا یہ طریقہ نہیں تھا جو اس امت کو دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے ہواؤں میں بھی سجدے ہوں گے، اور زمین، ساری کی ساری زمین جو ہے نا سجدہ گاہ ہے۔ اگر انسان کے دل میں توحید ہو نا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے مندر کی جگہ مل جائے تو وہاں بھی وہ سجدہ کر لے، کیونکہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی، اور دل میں کیا ہے؟ توحید۔
وہ بھگوان کو تھوڑی نہ کر رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ ہواؤں میں، خلاؤں میں، اسپیس میں، پانی کی گہرائیوں میں، ساری کی ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے سجدہ گاہ بنا دی ہے، کہیں بھی جا کے سجدہ کر لو۔ آپ دیکھتے ہیں اسکوبا ڈائیورز جو ہیں وہ پانی میں سجدہ کرتے ہیں، توحید ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب ایک قبیلہ نکل گیا تو یہ جو ذکر آیا ہے یہ ہے بنو نذیر کا، بنو قین کا تو یہاں سے اسپیل آؤٹ ہو گیا۔ تو ایک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے تیمم دیا گیا، زمین کو میرے لیے پاک کیا گیا، پوری زمین کی کسی مٹی سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، ہواؤں کو اور سب جگہوں کو میرے لیے سجدہ گاہ بنایا گیا امت، اور مجھے ایک چیز یہ دی گئی کہ میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہے اور اللہ میرا روب اس کے دل میں بٹھا دیتا ہے۔ یہ نبی کی ایک شان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جنگ کے لیے نکلتے تھے اور 1 مہینے میں جتنا دور جاتے ہیں نا چل کے، دوڑا کے اپنے گھوڑے، وہاں تک رسول اللہ کا روب پہلے گیا ہوا ہوتا تھا، لوگ ڈر کے بھاگ جاتے تھے۔ سوچے رومن امپائر آئی تھی لڑنے کے لیے اور یوں بھاگے تھے۔ کبھی کریم ہمارے کپڑے پہ جیسے کچھ گن لگ جائے تو آپ نے کہا یہ جب مٹی سے گھسٹتا ہے تو مٹی اس کو پاک کر دیتی، مٹی اور پانی دونوں پاک کرنے کے لیے۔ اس امت کے لیے تو جتنی آسانیاں ہیں نا، کاش تھوڑا سا ٹائم نکال کے نا یہ عورتیں سیکھ لیں اس قرآن کو۔ یقین کریں دل سے فکر ہوتی ہے، دل سے چاہت ہوتی ہے کہ آج جو سنا رہے آنے والے وقتوں میں یہ صحت، یہ وقت، یہ ہمت ہو کسی کے پاس یا نہ ہو۔ تو پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کا معاملہ آیا، قین کا تو یہاں سے اسپیل آؤٹ ہو گیا، اب نذیر کا معاملہ تھا۔ ہجرت کا 4واں سال تھا، عہد کے بعد انہوں نے پھر اپنی بدماشیاں شروع کر دی۔ کیا بدماشی کی نذیر نے؟ یہ سب سے زیادہ شرارتی ٹولہ تھا، بہت مکر کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، اب انہوں نے پلان کیا کہ یوں تو آہستہ آہستہ محمد کا روب بڑھ جائے گا اور ہم اہل کتاب ہیں، ہم تو کمزور پڑ جائیں گے۔ انہوں نے پلان کیا کیوں نہ ان کو قتل ہی کر ڈالا جائے، اور قتل کے لیے یہودی ایک تو مکر کھیلتے تھے، پلاٹنگ، اور دوسرا زہر کا بہت استعمال کرتے تھے۔ ان بدبختوں نے دونوں کام رسول اللہ پہ ٹرائی کیے تھے۔ خیبر کے ٹائم پہ رسول اللہ کو زہر دیا گیا، اور اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قتل کی جو ہے نا اقدام قتل کیا گیا۔ آپ کو اپنے کسی پنچایت کے فیصلے کے لیے بلایا، جبکہ جب تم جس رسول پہ ایمان نہیں لاتے اس کو پنچایت میں کیوں بلا رہے ہو؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم یہ تھا، آپ گئے ان کے فیصلے میں۔ دوپہر کا وقت تھا تو جیسے ہوتا نا، اس ٹائم ایسا تو ہوتا نہیں تھا کہ ہمارے یہاں کوئی ویٹنگ ایریا بنا ہوا ہو، اس ٹائم ایسا ہوتا تھا بس صحرائی زمین تھی، کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جانا، کسی دیوار کے سائے میں بیٹھ جانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت آئے تو آپ کو اشارہ کیا گیا، آپ کو بٹھایا گیا کہ اس درخت کے سائے میں، اس دیوار کے سائے میں آپ بیٹھ جائیں، بس ابھی ہماری پنچایت شروع ہونے والی ہے۔ آپ بیٹھ گئے، اتنے میں پیچھے جا کے انہوں نے بہت بڑا چکی کو اٹھایا۔ آج کے زمانے میں آپ اور میں چکی نہیں سمجھ سکتے نا، سمجھ لیجئے کہ گندم پیسنے والا بڑا جو گرینیڈر ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز، اس کو بڑی محنت اور طاقت سے اس چکی کو اٹھایا اور ایسے دیوار پہ رکھا کہ جیسے اچانک آپ پہ گر گئی، نہ ہم پکڑے جائیں اور کام بھی تمام ہو جائے، کچھ بچے گا بھی نہیں۔ ابھی وہ یہ اس کام میں مشغول تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے کہلوا دیا کہ محمد سے کہو یہاں سے اٹھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور لمبے لمبے قدم چلنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ان کی کہتے ہیں نا روح فنا کہ یہ کیا ہوا ہے، رسول تھے، ان کو تو بتا دیا گیا۔ وہ پیچھے آیت آئی تھی نا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کانا پھوسی کرتے تو یقین نہیں آتا کہ اللہ تم کو سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسے بچایا۔ بس پھر اللہ کے نبی نے گھر جا کے کہا کہ تمہارے پاس گنتی کے چند دن ہے، تم نے ہم سے عہد شکنی کی ہے، اور وعدہ توڑنے کی سزا یہ ہے کہ تم یا تو مارے جاؤ گے یا جلا وطن ہو جاؤ گے۔ تو پہلے تو بڑے چوڑے ہوئے کہ نہیں نکلیں گے، نہیں نکلیں گے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو لیا، یہ جا کے اپنے قلعوں میں گھس گئے۔ یہودی سب سے زیادہ زندگی کی چاہت رکھنے والا، ابھی 2026 کی میں آپ کو بات بتاؤں، ابھی جو ایران میں میزائلز راکٹس چل رہے ہیں، ان کا اپنا صدر، اور ہمارا بھی وہ ایمان نہیں ہے، میں سچ بتا دوں، ابھی یہاں پر آواز آئے گی ڈرون کی، آپ اور میں سب بھاگے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ریلی آج بھی نکل رہی ہے، ان کا صدر ان کے بیچ میں کونے پہ دھماکہ ہو رہا ہے، ریلی میں بھگدڑ ہی نہیں بچی، ایسا لگ رہا ہے ان کو پتا تھا ہونا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک سائرن بجتا ہے تل ابیب میں، ایک سائرن بجتا ہے اسرائیل میں، اور بختر بند گاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں، کنٹینرز میں گھس جاتے ہیں، کیسے دھاڑے مار مار کے، تصور سے ہی نکل گیا کہ وہ روڈ پہ آئیں گے، روڈ پہ آ بھی رہے تو اپنے ہی پرائم منسٹر کے خلاف آ رہے، ویسے تو آ نہیں رہے۔ اور مسلمان کو دیکھیں، آج لوگوں کو پتہ لگ گیا شیعہ کو کافر کہنے والے، اور دیکھیے بس سمجھ نہیں آتی، اللہ ہی نے چیزوں کو ظاہر کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ آج بالکل خاموش ہے، چپکی لگ گئی ہے، چپکی بھی کیا سپکی لگ گئی ہے۔
میں یقین کریں اس ٹائم وہ لائیو اس کے مناظر آ رہے تھے کہ وہ اینکر جو ہے نا وہ نیوز کاسٹنگ بھی کر رہا ہے اور دھڑا دھڑ پیچھے مزائل ہو رہے ہیں، وہ یوں چوکا بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو گھر سے نکلے ہی پٹیاں باندھ کے، ہم تو جینے کے لیے تو نکلے، مارے جائیں گے تو شہید ہوں گے اور شہید ہوں گے تو زندہ کہلائیں گے۔ نہیں کرنا چاہتے جنگ، وہ تو اپنے ہی پرائم منسٹر۔ تو اب یہ یہودی جو ہے نا یہ سب سے زیادہ جینے کا حریص ہے۔ اب جب ان کو پتہ لگا، سب سے پہلے تو اپنے قلعوں میں جا کے بند ہو گئے، کتنے دن تک محاصرہ برداشت کرتے، کھانا بھوک فاقہ سب شروع ہو گیا۔ ان کے جو ہے نا کھجور کی کلٹیویشن بہت تھی، یہودی آج بھی کھجور کی کلٹیویشن ہائیلی ہوتی ہے ان لوگوں کی۔ ان کے گڑیوں کے باہر یا ان کے قلعوں کے باہر کھجور کے بڑے بڑے درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام نے محاصرہ کرنے کے لیے نا درختوں کو کاٹا تاکہ ہم وہاں تک پہنچے، تو ایک اور نیا فتنہ ہو آپ کا دین تو بڑا امن والا ہے، آپ نے تو درخت کاٹ دیے زندہ۔ ارے جو تم نے لوگوں کو تکلیف دے رکھی ہے، تم تو رسول کو قتل کے در پہ ہو چکے، اس کے بارے میں کیا؟ پھر فائنلی یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ان کے دلوں میں آیا اور کچھ دن بس انہوں نے محاصرہ برداشت کیا، اور بعد میں کیا کہتے ہیں کہ اپنے اسلحہ پھینکے اور کہنے لگے آپ ہمیں جگہ دیں، ہم جلا وطن ہونے کو تیار ہیں۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا غالب آنا۔ کوئی ایک جو ہے نا تلوار نہیں ٹوٹ رہی ہے، اور وہ خود کیا کہہ رہے ہیں، انف ہم وڈرا کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے جب تم یہاں سے جا رہے ہو، اچھا بڑے شوق سے گھر، کبھی بنی اسرائیل کی یا وہاں کی اگر ویڈیوز دیکھ سکے نا، ان کے گھر بڑے ان کا جتنا کمرہ آپ کو یہاں دکھ رہا ہے نا اس سے زیادہ نیچے ہوتا ہے۔ انڈر گراؤنڈ گھر بنانا بھی انہی کی کنسٹرکشن ہے۔ تجوریاں یہود نے ایجاد کی ہے، مومن کس بات کی؟ مومن کے پاس اتنا ٹکتا ہی نہیں ہے کہ وہ تجوری بنائے۔ یہ چابیوں والی تجوریاں جو ہے نا، یہ یہود مشرکین مال سمیٹ سمیٹ کے، یہ چور دروازے چور درازے، تبھی تو ان کو بینک بہت پسند ہے، سیف میں رکھنا۔ اور مومن کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ سیف چیز اللہ کے پاس ہوتی ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں ہمیں جس چیز کے گم ہو جانے کا ڈر لگ جاتا تھا، ہم وہ اللہ کے راہ میں دے دیتے تھے، پھر وہ نہ گم ہوتی تھی نہ ٹوٹتی تھی، بلکہ ہم کو دگنی ہو کر ملے گی۔ مومن کا تو یہ مزاج ہے، وہ کہاں سے جمع کرے گا؟ یہ بہت جمع کرتے تھے۔ ان کی چوکھٹ ہے نا، چوکھٹ کے پیچھے سونے رکھے ہوئے ہوتے تھے، گولڈ کوائنز رکھتے تھے یہ لوگ۔ تو جب اللہ کے نبی نے کہا نکلو اپنے گھروں سے، اب ان کے گھر میں گوٹ، ان کے گھر میں سیف، ان کے گھر میں چور درازے۔ اب کیا ہوا، خود ہی اپنے گھر اتنے فینسی بنے ہوئے نا اکھاڑ کے لے کر جا رہے تھے۔ کیوں لے کر جا رہے تھے؟ چوکھٹے سونے کے، سونا بیچ کے کچھ لے لیں گے۔ تو اللہ کے نبی، اللہ نے حدیث اتاری، اللہ نے آیات اتاری، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے۔ کچھ ٹائم پہلے نسلا ٹاور گرایا گیا ہے، کروڑوں روپے کی مالیت تھی۔ اگر صرف اس کا سینیٹری آپ لوگ دیکھ لینا، ایک نہانے والا نلکا کتنے کتنے لاکھ کا لوگوں نے لگوایا ہوا تھا، نہانے کا نلکا، عام نلکے سے بھی بھائی وہی پانی آتا ہے۔ پھر وہ سینیٹری توڑ کے لے کر گئے تھے، یہ لکڑی کا پورا کام کروا کے، پھر لکڑیاں توڑ کے خود ہی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اپنے ہاتھ سے گھر نوچ رہے تھے، اور باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے۔ تو جو کچھ چھوڑ کے گئے نا، اپنا مال، اپنے گھر، اپنے سیب تجوری، کتنا اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک اونٹ پہ جتنا مال آتا ہے وہ اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے، ایک بندہ ایک اونٹ، کتنا بھرتے۔ اور یہ تو چلے اس کو تو ایک اونٹ کی گنجائش دی گئی، مرنے والے کو تو ایک رتی برابر لے جانے کی گنجائش نہیں دی جاتی۔ ساری زندگی جس مال کو بریف کیسوں میں بھرتا ہے، ایک وہ تک سب کچھ تو چھوڑ کے تو فائنلی اللہ کے حکم پر سب چھوڑ کے تو جانا ہے، کیوں نہ ولنگلی اللہ کے حکم پہ چھوڑ دیا جائے، جیب نہیں ہوتی۔ اگر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے جلا وطنی لکھ دی ہے۔ اب آئی تھنک اس آیت کا آپ کو پس منظر، اور کیا شان تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں انہیں عذاب دے ڈالتا۔ تم لوگوں نے کھجور کے درخت جو کاٹے یا ان کو اپنی جڑوں سے اکھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے کیا تھا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسے کہا جاتا ہے مال فے، ایک ہوتی ہے مال غنیمت جس کا ہم نے سورہ انفال میں ذکر کیا ہے، یسألونک عن الانفال۔ مال غنیمت وہ ہوتی ہے کہ جو جنگ لڑ کے حاصل کی جائے، اور مال فے وہ ہوتا ہے جس میں جنگ نہیں لڑی گئی۔ اس میں جنگ لڑی گئی ہے
نہیں، جسٹ گارڈ بن کے کھڑے ہوئے، کب تک رہو گے اندر؟ وہ آ کے خود ہی باہر ڈگے ڈال دی کہ یہ لیجیے ہمارے گھر اور چابیاں آپ کے حوالے۔ بنی کھیتیاں چھوڑ کے گئے تھے، خوب زبردست ان کی کھیتیاں لگی ہوئی تھی، چھوڑ کے جانا۔ دس از کالڈ مال فے۔ مال فے کی تقسیم مال غنیمت سے جدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اس پہ تم نے اپنے گھوڑے نہیں دوڑائے، اس پہ تم تھکے نہیں ہو، یہ تو وہ تحفہ تھا جو میں نے نبی کو روب کے طور پہ دے رکھا تھا اور تمہیں بھی اس میں سے مل گیا۔ جو کچھ بھی اللہ بستیوں کے لوگوں اور اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ اب جو مال فے حاصل ہوا اس کی تقسیم اللہ نے بتا دی ہے۔ یہ وہ مال ہوتا تھا جس سے پھر ازواج مطہرات کا نان و نفقہ باندھا جاتا، مال کو جمع کیا جاتا کہ کوئی مسافر آئے گا مسجد میں ٹھہرے گا اس کے کھانے، یعنی کہ اس کو روٹیٹ کیا جاتا ہے اس مال کو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمانے کئی لیکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ اس لیے مال فے کی اتنی اسٹرانگ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے تاکہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان مال گردش نہ کرتا رہے۔ کسی بھی ملک کا پہیہ جام کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جائے اور غریب غریب تر۔ مال امیر کے ہاتھ میں، دیکھیں سود کا کاروبار کون چلاتا ہے، غریب یا امیر؟ اب سود سے وہ اور کیا ہوتا جاتا ہے، سود لینے کون جاتا ہے، امیر یا غریب؟ سود کی وجہ سے غریب اور غریب تر ہوتا جاتا ہے، پیسے بھی دینے ہیں اور سود کا جو انٹرسٹ اس کو ہے وہ بھی اس نے عطا کیا۔ کسی بھی آج جو لوگ اکنامکس پڑھتے ہیں وہاں یہ رول پڑھایا جاتا ہے، سرکولیشن آف ویلتھ، دولت جتنی سرکولیٹ ہوتی ہے اتنا وہ ملک گرو کرتا ہے۔ اگر آج ہمارے یہاں سے بینکنگ سسٹم نکال دیا جائے نا، خدا کی قسم امیر اور غریب لیول پہ آنا شروع کر دیں، زکوٰۃ دینے اور لینے والے کے درمیان تقسیم نہیں رہے گی۔ ایسا پیارا اللہ تعالیٰ نے معاشرہ رکھا ہے کہ تم اپنے 100% میں سے صرف 2.5 نکالو تو صحیح، تاکہ غریب بھی غربت سے تھوڑا تو اوپر اٹھے۔ لیکن امیر کو تو نشہ ہی تب پورا ہوتا ہے جب وہ غریب کو مزید غریب ہوتا ہوا دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے بالکل بالکل، جو ٹیکس کی مار ہے وہ بھی ہمارا، پہلے ہم گورنمنٹ کا جی ایس ٹی دیتے ہیں، ہماری سیلریز میں سے جی ایس ٹی جاتا ہے، ٹھیک ہے جی قبول ہے۔ پھر ایک سنسلک بھی لینے جائیں گے تو اس کا الگ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، ایک سیف گارڈ لینے جائیں گے اس کا الگ آپ کو ٹیکس دینا۔ پہلے ہی میں گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہی ہوں کہ بھائی میرے لیے روڈ بناؤ، لیکن اگر مجھے حیدرآباد میں داخل ہو تو مجھے ٹول پلازا کا الگ ٹیکس دینا پڑے گا۔ یہ ہے مال امیروں ہی میں تقسیم کر رہا اور غریب غریب سے۔ تبھی ایسے ہی معاشرے میں پھر جنگ و جدل بھی ہوتا ہے، قتل بھی ہوتا ہے، سنیچز بھی ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں تم نے ہمارے ہی مال سے امیر ہوئے، لاؤ، دیتے نہیں ہو تو ہم چھین لیتے، پھر بڑا عذاب مچتا ہے، ٹھیک ہے؟ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ۔ بس ایک مومن کی لائف اسٹائل یہی ہے، وما اتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تم کو دے دے، مال میں سے کچھ دے دے، شریعت میں سے جو تم کو دے دے، کیا کرو اس کو بخوشی لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے وہ تم کو منع کر دے چاہے تم کو وہ کتنی پیاری کیوں نہ ہو، کیا ہو جاؤ اس سے، باز آ جاؤ۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے باہر نکالے گئے ہیں، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ ہے، یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت اپنے دلوں پر محسوس نہیں کرتے، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود کتنے ہی محتاج کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو مال فے جمع ہو رہا تھا نا یہود کے پاس سے، جو سونا چاندی مال زرے کھیتیاں مویشی جو سب ملے تھے، اس کی تقسیم اللہ بتا رہے کس کس کو ملے گی۔ مدینے کا یہ واقعہ ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی، بنو نذیر کا ہجرت کا 4تھا سال تھا، کتنے مہاجرین ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تھے۔ اب جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو کیا وہ اپنا گھر اپنے ساتھ لا سکتے تھے؟ وہاں اپنے گھر والے تھے، یہاں رینٹ پہ آ کے رہنا پڑا۔ بہت پیچھے نہیں جائے، آج سے 70-75 سال پہلے جب انڈیا پاکستان کی تقسیم ہوئی تھی، اپنی شوگر ملے تھی لوگوں کی وہاں پر، اپنے اپنے بنگلے کوٹھیاں تھی ان کی، لیکن صرف اسلام کی خاطر دین بچا کے جب پاکستان میں آئے تو کینٹ اسٹیشن کی زمین پہ پڑے ہوئے سوتے تھے۔ آپ کی فیملیز میں سے جنہوں نے ہجرتیں دیکھی ہیں
بیٹھے سنے. اللہ ہمارے دادا جان کی بہترین مغفرت فرمائے, دادی نانی, ہم سنتے تھے ان سے اور پتہ لگتا تھا کہ انہیں احساس ہے کہ 14 اگست کس چیز کا نام ہے, 27 رمضان کو کیا دولت ملی تھی ہمیں. اب کیا تھا, وہ لوگ جو وہاں کے امیر تھے لیکن یہاں کے کیا ہو گئے, غریب ہو گئے. مال فہ میں اللہ کے نبی ان کا حصہ لگاتے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ انصار جو کمزور صحابہ تھے جن کے پاس آلریڈی 2 ہی روٹیاں تھی, ایک انہوں نے مہاجر کو دے دی, ایک خود کھا لی, تو ان کو بھی اللہ کے نبی تقسیم کرتے تھے. یہ تھی تقسیم مال فہ کی, کہ ایسے مہاجرین جو دارالہجرت میں آ گئے ہیں, ہجرتیں کر آئے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, اپنی حاجت پہ یہ دوسروں کو ترجیح دیتے, یعنی اپنے پاس کھانے کو نہیں ہے پھر بھی دیتے اللہ کی راہ میں. ایسوں کا حق ہے ان کے اوپر. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اگلوں کے بعد آئے, جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں, اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ, اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. ممکن ہو تو یہ قرآن کی دعائیں یاد کر لیجئے, بہت پیاری دعائیں, اور سب مقبولیت کے درجے پہ ہیں. تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے, یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے, اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے, اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے, مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ قطعی جھوٹے ہیں. اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے, اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد ہرگز نہ کریں گے. یہودیوں کو جا کے منافقین جو نا حوصلے دیا کرتے تھے, ڈرو نہیں یہودیوں, ہم تمہارے بھائی ہیں, لڑکے تو دیکھے کوئی تم سے, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. کبھی آتا ہے منافق؟ اگر آتا ہوتا تو رسول اللہ کی اطاعت نہ کر لیتا. یہ صرف آپ کے آگے پیچھے بھی لوگ ایسے ہیں جو آپ کو سیڑھی چڑھا دیتے اور سیڑھی ہٹا دیتے نیچے سے. they were just like that. لڑو نا, تم لڑتے کیوں نہیں ہو, ان کے اوپر ذرا روک ڈالو, ابھی ہم چپکے سے چھٹک کے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تمہارا ساتھ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم لڑو تو صحیح, کبھی تمہارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. کیونکہ منافق کو تو زندگی اتنی پیاری ہے, وہ کیوں ایسی چیز میں کہ 2 لڑ رہے, خود ہی لڑائی کروائے گا اور پھر خود سب سے پہلے کنارے پہ کھڑا ہو جائے گا, اور یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹھ پھیر جائیں گے اور کہیں سے ان کو مدد نہ پائیں گے. ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے, اس لیے یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے. اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ ومن وراء جدر. بالکل, اگر آپ میں سے کوئی آج سوشل میڈیا کی وہ ویڈیوز دیکھتا ہے نا یہودیوں کے بارے میں, یہ وہی آیت ہے, یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے. لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے سے چھپ کر لڑیں گے, جان نکل جائے گی. بختر بند گاڑیوں میں بیٹھ کے کریں گے یہ جو کریں گے. یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں, تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر دل ان کے ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں. ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں. یہ انہی لوگوں کی مانند ہے جو ان سے تھوڑی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں. بنو قینقاع جو تھا نا وہ پہلے ہی نکال چکا تھا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر, پھر جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ذمہ ہوں, مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کی جہنم جائیں گے, اور ظالموں کی یہی جزا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو, اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. یہ کون سے والا کل ہے؟ اصل کل, جس دن میں پوری کی پوری پیش کی جاؤں گی. ہمارے ہاں کہتے ہیں اپنے آج میں کل کی فکر کرو. وہ کل کون سا ہوتا ہے؟ بڑھاپا آ جائے گا, ریٹائرمنٹ ہو جائے گی, باہر ملک جا کے سیٹل ہو جاؤ تاکہ یہ نہ, یہ سب آپ کا آج ہی ہے. آپ کی پوری دنیا موت تک آج ہے, اور اصل مستقبل شروع ہوتا ہے موت کے بعد. ایک غافل انسان دنیا کے آج کو مستقبل سمجھ کے تیاریاں کر رہا ہو, جو اصل مستقبل ہے اس سے کیا ہے؟ غافل ہے. رسول اللہ نے فرمایا سمندر میں تم انگلی ڈالو اور انگلی میں جو ایک قطرہ لگے, دیٹ از یور ہول دنیا, اور جس سے تم غافل پڑے ہوئے وہ تمہاری آخرت ہے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی شوق دلا کے گئے, بھائی اپنی انویسٹمنٹ صرف دنیا میں مت کرو, کچھ ایسا کرو کہ جس کا فائدہ یہاں پر بھی. اور حدیث میں آتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جو اس میں بوگے وہ آخرت میں کاٹو گے. اللہ سے ڈرتے رہو, یقیناً اللہ تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو.
ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے خود انہیں اپنا نفس بلا دیا، اللہ کو بھول گئے، یہی لوگ فاسق ہیں۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی اصل کامیاب ہیں۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پہ ذرا غور کریں۔ یہ قرآن یعنی یہ جو 114 صورتوں کا آپ کے پاس ایک مصحف ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ احکامات میں کسی پہاڑ پہ اتار دیتا، انسان اپنے آنکھوں کے سامنے مضبوط ترین چیز پہاڑ کو سمجھتا ہے، چٹان کو سمجھتا ہے، تو تم دیکھتے کہ اس کا وزن ایسا ہے نا، اس کے اندر ایسی خوف اور خشوع ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ پہ سلامت نہیں رہ سکتا۔ اکثر مقامات پہ نا جب آپ شریعت کی بات سنتے ہیں تو آپ کو پہاڑ کا ذکر دکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کہاں گئے تھے؟ جب قرآن کا ذکر کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ پورا قرآن اگر پہاڑ پہ نازل کر دیتا نا، تیرے سینے پہ نہ کرتا، تو اس کا روب ایسا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ پہ سلامت نہیں رہتا۔ اور کہاں یہ کہ ایک مومن کا سینہ پورا کا پورا قرآن لے لیتا ہے، ماشاءاللہ۔ وہ اللہ ہی ہے، یہ ہے وہ آخری آیت، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بڑے خوبصورت صفاتی نام موجود ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ کرنے والا ہے اور اس کو نافذ کرنے والا ہے اور اسی کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے، لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اور اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی ہے سورہ حشر کی آخری آیات میں۔ اور اللہ کی قربت آپ کو محسوس ہی تب ہوتی جب آپ اس کے ناموں کے ذریعے اس کی صفات کو جتنا غور کرتے اتنا اس کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے آج سے کچھ ٹائم پہلے اسماء پہ جو ہے نا کلاسز کی تھی، کیا نام تھا اس کا، اسماء الحسنہ سیریز نا، اس میں کہ رحمان کب ہوتا ہے، رحیم کب ہے، رزق کا کیا معاملہ ہے، اللہ کو ستار کہا جاتا ہے۔ آپ اللہ کو اس کی صفات ہی سے جان سکتے ہیں، تو لازمی کوشش کیا کریں یہ جو نام ہے نا الرحمن یا رحیم یا عالم، اس کے پیچھے اس کی کیا صفات پوشیدہ ہے، ضرور ان کے اوپر غور و فکر کریں۔ رب تک پہنچنے کے لیے یہ اسماء الحسنہ بہت خوبصورت ہے، رب کا تعارف لینے کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔